کتاب کا نام ہے مصحف اور اسے نمرہ احمد نے لکھا ہے۔ کتاب کو اوڑھتے ہی ہمیں جو کلمہ شکر ملتا ہے وہ یوں ہے کہ میری بہترین دوست، میری بہترین ٹیچر اور ایک خوبصورت ہستی سومیہ عزیز کے نام، ہر اس چیز کے شکریہ کے ساتھ جو آپ میرے لیے کرتی ہیں اور جو کچھ آپ نے مجھے سمجھایا اور سکھایا ہے، میں شاید کسی اور سے نہ سیکھ پاتی۔ پیش لفظ میں نمرہ جی یوں لکھتی ہیں: مصحف، یہ کہانی میں نے فی البدیہ لکھی ہے، بالکل فی البدیہ۔ اس کو لکھنے سے قبل جو مرکزی خاکہ میرے ذہن میں تھا، لکھنے کے بعد وہ ذرا سا مختلف تو ہوا ہی، مگر کردار، جو مرکزی کردار میرے پلاٹ کے ستون تھے، ان میں سب وہی ہیں جو آپ اس ناول میں پڑھیں گے، سوائے فرشتے ابراہیم کے۔ فرشتے کا کردار اس کہانی کا کبھی بھی حصہ نہیں تھا، نہ میرے پلاٹ میں نہ ذہن میں۔ یہ کردار اپنے پہلے منظر میں کہاں سے ابھرا، میں خود بھی نہیں جانتی، بس اس کردار نے میرے قلم سے خود کو خود ہی لکھوایا۔ اس کی شخصیت، کردار سازی، حیت اور مکالمے تک یہ خود ہی لکھواتا گیا، یہاں تک کہ یہ کردار پوری کہانی بن گیا۔ فرشتے اس ناول کی ہیروئن نہیں تھی، مگر اس نے خود کو ہیروئن سے زیادہ مقبول کر لیا، اور پھر اس کا انجام، اس کا اخیر، ان سب چیزوں کا فیصلہ بھی اس کردار نے خود ہی کیا۔ مصحف کا انجام میں نے وہ نہیں لکھا جو ان 6 ماہ میں میرے ذہن میں رہا تھا۔ جب یہ ناول خواتین ڈائجسٹ میں چھپ رہا تھا، اس کہانی کے انجام کا بھی اسی کردار نے ہی تعین کیا ہے۔ مصحف دراصل مصحف کے ساتھ جڑنے والی 2 لڑکیوں کی کہانی ہے۔ یہ سنگ مرمر کے چمکتے برآمدوں اور اونچے ستونوں والی مسجد کی کہانی ہے۔ یہ امانت اور رحم کے حق ادا کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ صبر کرنے اور شکوہ کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ قسم پوری کرنے والوں کی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہے خیانت کرنے والوں کی، علم پہ غرور کرنے والوں اور تقوی پہ ناز کرنے والوں کی۔ یہ محمل اور فرشتے کی کہانی ہے۔ میں ان تمام لوگوں کی احسان مند اور شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تکمیل میں میری مدد کی، اور اپنی ایڈیٹر کی تہہ دل سے ممنون ہوں جنہوں نے اس کے انجام کو احسن لکھنے میں میری مدد کی۔ آخر میں ان تمام پڑھنے والوں کا شکریہ جنہوں نے اسے پڑھا، اسے پسند کیا اور اس کی اصل روح کو سمجھا۔ ان سب پیارے قارئین سے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ نماز اور قرآن بعض دفعہ آپ کے حالات تو نہیں بدلتے، مگر آپ کو ان حالات میں اچھے طریقے سے رہنا سکھا دیتے ہیں۔ آزمائشیں صرف دین پر چلنے سے نہیں آتی، بلکہ جو آزمائشیں اور مصائب آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گے۔ قرآن سے دوری سے اتنا ہوگا کہ وہ مصائب آپ کو پاگل کر دیں گے، اور قرآن کا قرب آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ قرآن پڑھیں، صادق اور امین دل کے ساتھ، نیتیں صاف رکھیں، سچ بولیں اور امانتوں میں خیانت نہ کریں، دوسروں کے راز رکھنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسن ترین سلوک کریں، چاہے ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے بدترین اخلاق ہی کیوں نہ ہو۔ صبر کریں اور اس کا بدلہ اگلے جہان میں مانگیں، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ نمرہ احمد۔